ایک ضروری میسیج ناول کے متعلق میں آپ سب کو دینا چاہتی ہوں۔ ناول میں رومانس ایڈ ہوگا، لیکن ایک لمٹ تک، لمٹ سے زیادہ نہیں۔ میں واہیات رومانس اندر نہیں لکھوں گی۔ اگر میں نے واہیات رومانس لکھا تو سب سے زیادہ گناہ مجھے ہوگا۔ جو آپ لوگ پڑھیں گے آپ کے سر بھی گناہ جائے گا، لیکن آدھا آپ کا گناہ میرے سر آئے گا، کیونکہ لکھا میں نے ہے اور میری وجہ سے آپ سب پڑھ رہے ہیں۔ تو میں گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی۔ ایسے بولڈ ناول پڑھنے سے انسان کے جذبات عجیب سے ہو جاتے ہیں، اس کا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں ایسا بالکل بھی نہیں لکھوں گی۔ ہاں، رومانس ایڈ ہوگا، لیکن ایسا کہ پڑھ کر شرم محسوس نہ ہو، چہرے پر مسکراہٹ آئے، ایک عجیب سا احساس نہ ہو اس رومانس کو پڑھ کے۔ تو میں بہت کیوٹ سا، سویٹ سا رومانس لکھوں گی، جو سب کپلز میں مطلب کہ جو اختلافات اندر ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تب ایڈ کروں گی اندر رومانس، لیکن ایک لمٹ میں۔ میں ویسا واہیات رومانس نہیں لکھ سکتی، نہ میرا دل مجھے اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، اور نہ ہی میری بہن یا میرے بھائی کبھی اگر ہوا انہوں نے کھول کر دیکھا تو وہ شرمندگی اپنوں سے نظریں ملانا میں نہیں کر سکتی۔ ایسا کام تو کبھی نہیں، میں ایسا رومانس اندر نہیں ایڈ کروں گی۔ جو بہت سے ریڈر، جیسا کہ میں نے کہا، بولڈ ناول پڑھتے ہیں، تو اگر انہوں نے بولڈ ناول ہی پڑھنا ہے، نارمل ایک ناول نہیں پڑھنا، تو وہ ناول یہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ میں خود کو گناہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ اس وجہ سے میں ایسا بالکل نہیں لکھوں گی۔ اگر آپ کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری۔ میں جیسا ناول چلا رہی ہوں میں ویسا ہی چلاؤں گی۔ ہاں، البتہ تھوڑا بہت رومانس ایڈ ہوگا، پیارا سا اور کیوٹ سا۔ اور ایپیسوڈ پر ریویو دینا مت بھولیے گا۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کل سے بھی زیادہ پسند آئے گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ فنائے دلہام از قلم، انو انصاری، قسط نمبر 28، حصہ اول۔ دلہام کے بازو میں لڑکی کو دیکھ کر سب اس کی جانب بڑھے۔ وہ لاؤنج کے درمیان میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ آیتن کھڑے مسکرا رہا تھا۔ ریحانہ بیگم نے ناسمجھی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ سردار اپنی سردارنی کا چہرہ مزید اپنے سینے میں چھپا گیا۔ مورے دیو کی پری! دلہام نے اس کی بند آنکھیں دیکھی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ صوفیہ خانم، ریحانہ خانم، سونیا اور شہریار تو جیسے خوشی سے صدمے میں چلے گئے۔ نمیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، یہ سوچ کر کہ سردار دلہام جس کے لیے 6 سال سے تڑپ رہا تھا وہ اس کے پاس آ گئی ہے۔ وہ پری ہے؟ ریحانہ نے آیتن کا ہاتھ پکڑا اور حیرانگی سے سوال داغا۔ اس نے حامی میں سر ہلا دیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ریحانہ بھابھی چلیں پری کو پھوپھو، میرے خیال سے بھابھی جب ہوش میں آئیں انہیں سب سے پہلے لالا کو دیکھنا چاہیے، آیتن نے کسی خیال کے تحت کہا۔ ریحانہ خانم اور صوفیہ خانم کو اس کی بات کو سمجھتے خاموش ہو گئے۔ لالا بھابھی کہاں ملی آپ کو؟ اور اگر یہ زندہ تھیں تو واپس کیوں نہیں آئیں؟ کون لے کر گیا تھا انہیں؟ اچانک حویلی سے غائب ہو گئی تھیں۔ سونیا نے ایک سانس میں کئی سوال کر دیے۔ یہ سوالات سب کے دماغ میں تھے کہ آخر وہ واپس کیوں نہیں آئی۔ یہ تو بھابھی ہی بتا سکتی ہیں۔ آیتن نے جھٹکے سے اپنے بازو کی جانب دیکھا جو نمیرہ نے تھاما تھا۔ سونیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ واپس آ گئی۔
ریحانہ خانم کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ صوفیہ خانم کو لے کر کچن میں چلی گئی تاکہ ترسم کے لیے کھانا بنائے۔ سارم کو بتانا ہے ترسم کا؟ شہریار آیتن کے پاس گیا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ یہ تو لالہ کو معلوم ہو، شہریار سے کہہ کر نامحسوس طریقے سے نمیرہ کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانا چاہا تو اس نے اپنی گرفت سخت کر لی۔ تایان کہاں ہے؟ نمیرہ نے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ شہریار گارڈن میں چلا گیا۔ اسے ضروری کال کرنی تھی اور وہ آیتن اور نمیرہ کے درمیان ہڈی نہیں بننا چاہتا تھا۔ آیتن رات کو آپ کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ سونیا بھی مسکراتے نظریں جھکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آیتن کو عجیب محسوس ہونے لگا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانا چاہا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے؟ نمیرہ نے اپنا سر اس کے کندھے کے ساتھ ٹکایا۔ آیتن کو وہ تھکی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذہنی طور پر لالہ کے پاس تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اپنے بازو کو گیلا محسوس کیا تو اس کے سوال کا جواب دے کر تھوڑی سے چہرہ تھام کر اس کے آنسو صاف کیے۔ کسی کو تکلیف دیکھ کر تمہیں شاید سکون ہوتا ہے۔ آیتن کا ہاتھ اس کے رخسار پر تھا۔ نمیرہ کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ بالکل جیسے کسی کو مجھے بے رخی دکھا کر سکون ملتا ہے۔ نمیرہ نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ آیتن نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ خدا کے علاوہ کوئی کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتا کون تکلیف میں اور کون سکون میں ہے۔ آیتن سمندر کے مترادف گہرائی رکھنے والے الفاظ ادا کر کے چلا گیا۔ اگر انسان اس کا مطلب سمجھنے بیٹھے تو ہر لفظ کا الگ مطلب نکلے گا۔ آپ کی تکلیف کی وجہ ہی تو جاننا چاہتی ہوں۔ آیتن احسان اتنا تو معلوم ہو گیا ہے، ماضی میں ادا کیے گئے میرے الفاظ آپ کی تکلیف کا باعث نہیں ہیں۔ اگر آپ ان الفاظ کو انا کا مسئلہ بناتے تو اپنی اولاد کی خاطر بھی رجوع نہ کرتے، کیونکہ مرد کے لیے دوسری شادی کرنا مشکل نہیں ہے۔ نمیرہ اس کے رویے آنکھوں پر بھرپور توجہ دے رہی تھی۔ جب وہ روتی تھی آیتن کی آنکھوں میں تکلیف واضح ہوتی تھی۔ اس کے بنا کہے بات سمجھ جانا یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب کسی کے دل کی گہرائیوں میں ہمارا بسیرا ہو۔ نمیرہ مسکرائی۔ کچھ وجوہات کا علم ہمیں بے انتہا پیار بھرا رویہ اپنا کر معلوم ہوتا ہے۔ جلد آپ پہلے والے آیتن احسان بن جاؤ گے۔ آپ کا عشق آپ کے درد کو دور کرے گا۔ نمیرہ مسکراتی ہوئی کچن میں گئی اور اپنی موڑے اور ممانی کی مدد کروانے لگی۔ ریحانہ خانم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ درہام نے ترسم کو بیڈ پر لٹایا، اس کے اوپر لحاف دیا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کب وہ اٹھے گی اور وہ اس کا مکمل چہرہ دیکھے گا، اسے اپنے سینے سے لگا کر محسوس کرے گا۔ گھنٹہ وہ اس کے پاس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے دیکھتا رہا۔ اٹھ جاؤ، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر سر اپنی گود میں رکھ کے
اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکائی۔ اتنے قریب سے اس کی بند آنکھیں دیکھ کر آنکھوں اور دل میں تکلیف پیدا ہوئی۔ مت تنگ کرو اپنے دیو کو۔ دلہام نے اس کی آنکھوں پر انگوٹھا نرمی سے پھیرا، پیشانی پر لگی پٹی پر انگلیاں پھیری، اپنے ہاتھ پر بھاری ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی، بھاری سر لیے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ جب دھیان اوپر کی جانب گیا، دلہام خان زادہ کا چہرہ خود کے قریب دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ وہ تو اسکول جا رہی تھی۔ وہ کیسے پہنچی؟ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی دلہام، جس نے ایک لمحہ اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے یوں ہڑبڑانے پر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں یہاں پورے کمرے پر نظریں دوڑائیں، وہی کمرہ، ہر چیز وہی تھی۔ وہ کیسے اس کمرے کو بھول سکتی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگنے لگی۔ کمر میں شدت سے درد پیدا ہوا۔ بیڈ سے اتر کر 2 قدم چلی تھی، وہیں پر زمین پر بیٹھ گئی۔ مزید 1 قدم بڑھانا مشکل تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے لڑیوں کی مانند آنسو بہہ رہے تھے۔ پری، دلہام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھانا چاہا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ کمر میں حد سے زیادہ درد ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ جو کمر پر اور آنکھوں پر جہاں سے روزو قطار آنسو بہہ رہے تھے، وہاں دلہام کی آنکھیں ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ذہن میں کسی کے کہے گئے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ تم سے ہوس پوری کر رہا تھا۔ اسے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ تمہاری خوبصورتی اسے تمہاری جانب متوجہ کرتی ہے۔ زیادہ عمر کے مرد کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اسے تمہارے وجود کی طلب ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔ دلہام اسے سینے سے لگانے لگا۔ ترسم نے اسے دور جھٹک دیا۔ مجھے جانے دو۔ ترسم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دلہام نے یکدم لمبا سانس لیا، جیسے اگلے لمحے سانس ہی نہیں آئے گا۔ اس نے ترسم کے ہاتھ تھام لیے۔ اسے کہاں منظور تھا اس کی پری کا اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ 6 سال پہلے چلی گئی تھی، اب جا کر مجھے مارنا چاہتی ہو؟ اس کے ننھے نرم ہاتھوں کو سخت ہاتھوں میں لیا۔ ترسم اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے دلہام نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر دیوانہ وار اس کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی سے چہرہ تھامنا چاہا، اس نے سردار کا ہاتھ پھر جھٹک دیا۔ میرے پاس آؤ۔ دلہام زمین پر بیٹھا تھا، اپنے بازو دونوں اطراف میں پھیلائے۔ ترسم نے نظریں نہ اٹھائیں۔ دلہام نے بامشکل حلق سے تھوک نگلا۔ سانسیں بھاری ہونا شروع ہو گئی۔ میں گندا لگتا ہوں تمہیں؟ ابھی تک ناراض ہو؟ مجھے بتاؤ، مجھ سے 6 سال پہلے کیا غلطی ہوئی تھی؟ تمہارا دیو اس کی بھرپائی کرے گا۔ دلہام نے ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے کہیں نہیں جانے دوں گا۔
دلہام نے جنونی انداز اپنا کر اسے شانوں سے تھام کر رخ اپنی جانب کیا، تھوڑی سے چہرہ تھامتے چہرہ اوپر کی جانب کیا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ تم میرے پاس رہو، سردار دلہام خانزادہ کے پاس۔ دلہام نے الفاظ ادا کیے تھے۔ ترسم کے کانوں میں پھر سے وہی الفاظ گونجنے لگے، اسے تمہارا وجود چاہیے۔ وہ اب اتنی چھوٹی نہیں تھی، کچھ چیزوں کی سمجھ لگ چکی تھی اسے۔ دلہام کے ہاتھ پیچھے کر کے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ترسم کو سینے سے لگانے لگا، اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ تم گندے ہو، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ کھڑی ہو گئی، اسے انگلی دکھاتے کہا۔ وجود لرز رہا تھا، آنکھوں کا رخ ابھی بھی نیچے کی جانب تھا۔ تم گندے ہو، صرف ہوش پوری کر سکتے ہو۔ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ دلہام کو یاد آیا کہ سارم نے اس کے ذہن میں الفاظ ڈالے تھے، لیکن وہ بچی تھی اس وقت، اور بچوں کے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں تو وہ کیوں انہیں سر پر سوار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تمہیں کچھ چیزوں کی سمجھ ہے، مجھے بتاؤ۔ 3 ماہ سے زیادہ تم میرے پاس رہی ہو، تمہیں کبھی میرے چھونے سے یا میری نظروں میں ہوش نظر آئی ہو؟ دلہام نے اسے دوبارہ شانوں سے تھاما اور تقریباً جھنجھوڑا تاکہ وہ اس کی جانب دیکھے۔ وہ خاموش رہی، شاید اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری طرف دیکھو۔ دلہام کا دل بے پناہ بے چین ہوا۔ اسے اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ دیکھنا تھا، اسے جی بھر دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچانا تھا۔ وہ بت بنی نظریں جھکا کر کھڑی رہی، جسم کو کوئی حرکت نہ دی۔ پری، اس کے لہجے میں طرب تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی شامل ہوئی۔ وہ اچھا نہیں ہے، تم سے محبت نہیں کرتا۔ الفاظ خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ پری 4 فٹی۔ ترسم کا ضبط ختم ہو گیا، اپنے شانوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے، اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ تم گندے ہو، بہت گندے ہو تم، مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ تم نے مجھے ڈھونڈا نہیں، ایک مرتبہ بھی تم مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ اپنی نیلی آنکھیں اس کی جانب کی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ دلہام نے پہلی مرتبہ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی دیکھی تھی۔ وہ تو جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ حیران تھا، اس کی آنکھوں سے واضح ہو رہا تھا۔ دلہام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اگر اسے بتاتا کہ اس نے پاکستان کا کوئی کونا، تو کیا کوئی 50 ممالک یا اس سے بھی زیادہ ممالک میں اسے ڈھونڈنے گیا تھا۔ وہ کس قدر خوار ہوا ہے، اس نے اپنا کس قدر گزشتہ 6 سال میں نقصان کیا۔ معلوم ہونے پر اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند آنسو بہنے تھے، جو شاید ختم بھی نہ ہوتے۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا، چند لفظ ادا کیے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ ترسم نے اس کے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ دلہام نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ سختی اس قدر تھی کہ منہ میں خون کا ذائقہ شامل ہوا۔ مت کرو پری، تمہارے پہاڑ نما ہڈیوں والے دیو سے برداشت نہیں ہو رہی۔ سردار کے درد میں بے تحاشا درد ہونے لگا، سر میں بے تحاشا درد ہونے لگا۔ ترسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا،
وہ آنکھیں چپکا نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون چھلکنے کی حد تک سرخ تھی۔ تم بہت گندے ہو، میں تمہارے ساتھ۔ دلہام اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کی جانب دیکھتے اپنے دل و روح کو سکون دے رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ دلہام کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا نقاب خراب ہونے لگا۔ اس کا ہاتھ پیشانی کو لگا کر اس کا نقاب ٹھیک کیا۔ پری، دیو کی پری۔ دلہام کے چہرے پر تکلیف دہ مسکراہٹ تھی۔ ترسم کی آنکھوں سے کئی آنسو جمع ہو کر بہنے لگے۔ کسی کے کہے گئے الفاظ پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے دلہام کی جانب دیکھا جو تکلیف کے آخری مراحل پر تھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر ضبط کھوتے اس کے سینے پر سر رکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ 6 سال وہ جس تکلیف میں رہی تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ دلہام نے اس کے گرد سخت حصار بنا کر خود میں بینچ لیا۔ کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، کبھی اس کی پیٹھ سے ہلا کر اسے چپ کروانے لگتا۔ 5 منٹ وہ اس کے گلے لگی رہی۔ مجھے جانا ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے گرد سے ہٹائے دلہام نے پھر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہمیشہ میرے پاس رہنا، کہیں نہیں جانا۔ اس کا چہرہ تھام کر پیشانی کے ساتھ پیشانی ٹکائی۔ دلہام کی آنکھیں ہنوز اس کی آنکھوں کی جانب رخ کیے ہوئے تھیں۔ کہاں تھی؟ ایک مرتبہ اس کا نقاب پھر سے ٹھیک کیا جو ناک سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ ترسم نے نظریں اب اس کے ہاتھوں کی جانب کی تھیں جو بار بار اس کا نقاب ٹھیک کر رہے تھے۔ پھر سے کانوں میں کسی کے کہے گئے الفاظ گونجے۔ جس مرد کے دل میں ہوش نہیں ہوتی وہ اپنی عورت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ کیا اس میں ہوش نہیں تھی؟ اسے اب وہ سارے الفاظ غلط لگ رہے تھے جو اس سے کہے گئے تھے۔ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی وہ کہاں اور کس کے پاس تھی۔ ایک طرف دل چاہ رہا تھا واپس چلی جائے، لیکن سردار کو دیکھنے کے بعد واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے پاس رہے، ان کے ساتھ خوبصورت پل گزارنا چاہتی تھی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو مجھے جواب کی ضرورت نہیں۔ دلہام نے اسے اپنے سینے سے دوبارہ لگایا۔ دل کو یہ سوال کھٹک رہا تھا کہ وہ صحیح حلیے میں تھی، حالانکہ وہ تو اغوا ہوئی تھی اور اغوا ہوئی لڑکیوں کے ساتھ انتہا کا غلط سلوک کیا جاتا ہے۔ دماغ ضد کر رہا تھا کہ جاننے کی کوشش کرو وہ کہاں رہی ہے۔ دلہام نے اپنے دماغ کی بجائے دل کی سنی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے دماغ کی سنتے آ رہا تھا۔ میرے پاس رہو گی نا؟ ترسم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور یہی چیز دلہام کو تکلیف دے رہی تھی۔ مجھے دیو پکارو۔ دلہام نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر کے قریب کیا۔ ترسم نے نظریں جھکا لی۔ یوں مجھ سے نظریں مت چراؤ۔ آنکھوں پر لب رکھنے لگا، خود پر ضبط کرتے پیچھے ہو گیا۔ اس نے نظریں اس کی جانب کی جو ابھی بھی بنا آنکھیں جھپکے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرے۔ دلہام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئی۔ وہ سبز آنکھیں جو ترسم کو بے انتہا پسند تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں خون جمع ہو گیا ہے۔
پہلے دیو بولو۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے لگی۔ دلہام نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پھر وہی الفاظ دہرائے، آنکھیں بند کرو۔ دلہام خانزادہ نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ اسے اپنی سردارنی کے لبوں سے دیو سننا تھا۔ دیو، آنکھیں بند کرو۔ ترسم نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے بلند آواز میں کہا۔ دلہام نے اسے سینے سے لگا کر آنکھیں جیسے ہی بند کی، ان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ آنکھوں میں بے انتہا جلن شروع ہو گئی۔ ترسم اس کے سینے سے لگے رو رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے دل کا غبار ہلکا کر رہے تھے۔ شیر تیان اپنے بابا جانی کے کمرے میں آیا۔ وہ اپنے بابا اور موڑے کے کمرے میں سویا ہوا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے بابا جانی کی یاد ستانے لگی۔ اندر داخل ہوا، اپنے بابا جانی کے سینے سے لگی کسی لڑکی کو دیکھ کر پاؤں پٹکے اور ان دونوں کے پاس جا کر اس لڑکی کا عبایا کھینچا۔ دلہام نے آنکھیں کھول کر اس چھوٹے سے شیطان کو دیکھا۔ ترسم مڑی، سامنے شیطان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ شیر تیان پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں پھاڑے ترسم کی جانب دیکھنے لگا۔ جنت کا کانٹا، وہ چیخ کر اس کا عبایا کھینچ کر اسے اپنے بابا جانی سے دور کرنے لگا۔ مہا شیطان، میرا عبایا چھوڑو۔ ترسم نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی۔ دلہام منہ کھولے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ جنت کے کانٹے، میرے گھر کیا کر رہی ہو؟ شیر تیان نے اس کے ہاتھ پر دانت کاٹ دیے جس ہاتھ سے ترسم اسے چٹکی کاٹ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، سمجھے تم؟ میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ ترسم کے منہ سے بے اختیار میرا گھر نکل رہا تھا۔ دلہام کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، اپنی سردارنی کے منہ سے میرا گھر سن کر۔ اوئے جنت کے کانٹے، یہ میرا گھر ہے۔ شیر تیان نے زور سے پاؤں زمین پر مارے۔ میں تمہارے منہ پر تھپڑ ماروں گی اور ڈگ دماغ، جنت میں کانٹے نہیں ہوتے۔ ترسم اس کے ہاتھوں سے اپنا عبایا چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلہام آگے بڑھ کر شیر تیان کو ترسم سے دور کرنے لگا۔ شیر تیان نے اس کا عبایا زور سے پکڑ لیا۔ دلہام نے جیسے ہی اسے اٹھایا، ترسم کا سارا عبایا اوپر کی جانب اٹھ گیا۔ اسے نیچے اتارو، ترسم چلائی۔ دلہام نے فوراً اسے نیچے اتار دیا۔ شیر تیان اس کا عبایا چھوڑ کر دلہام کے ساتھ چپکنے لگا۔ ترسم نے اسے کھینچ کر دور کیا۔ وہ چاہے جتنی بھی بدگمان تھی سردار سے، وہ اس کے پاس کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اوئے مہا شیطان، اپنے اس بابا جانی کے ساتھ جا کر چپک، یہ میرا دیو ہے۔ دانت پیستے ہوئے بولی، جیسے دانتوں کے درمیان اسے چبا رہی ہو۔ ترسم غصے اور جلن میں سچ اگل گئی۔ جنت کے کانٹے، اوئے تجھے کہا نا جنت میں کانٹے نہیں ہوتے۔ ترسم اس کی بات کاٹ کر چیخ کر بولی۔ دلہام کو سمجھ نہ آئے کس کو پہلے روکے۔ ان دونوں کی مثال ایک شیر دوسرا سوا شیر جیسی تھی۔ اگر جنت میں کانٹے نہیں ہوتے تو تم جہنم کا کانٹا ہو، اور جہنم کے کانٹے یہ میرے بابا جانی ہیں۔ شیر تیان اسے اپنے بابا جانی سے دور کرنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ ترسم کا منہ کھل گیا اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر۔ ترسم نے دلہام کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور شیر تیان نے بایاں ہاتھ۔ ترسم اسے اپنی جانب کھینچنے لگی
اور شیر تیان اپنی جانب دلہام کو لگا اس کے بازو جسم سے جدا ہو جائیں گے۔ دیو میرا ہے، ترسم اسے اپنی جانب کھینچتی ہوئی بولی۔ بابا جانی میرے ہیں، شیر تیان اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے ترسم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں بلند آواز میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے شور کی آواز سن کر حویلی کے تمام افراد کمرے میں داخل ہوئے سوائے قندیل کے۔ وہ اس وقت حویلی سے باہر تھی۔ چھوڑو مجھے، دلہام نے دونوں سے اپنے بازو آزاد کروائے۔ اگر وہ مزید ان کے درمیان پستا تو اس کا کچھ نہیں رہنا تھا۔ ریحانہ خانم کو دیکھ ترسم خاموش ہو گئی۔ شیر تیان دلہام کو غصے میں آتا دیکھ چپ کر گیا۔ پری، ریحانہ خانم اس کے پاس گئی اور اس کی پیشانی چوم کر اسے گلے لگایا۔ ترسم ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ شیر تیان کو جلن محسوس ہو رہی تھی کیونکہ سب اسے چھوڑ کر ترسم پر توجہ دے رہے تھے۔ پھر صوفیہ خانم اس سے ملی۔ آیتن اور شہریار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سونیا مسکراتے ہوئے اس کے جانب بڑھی۔ بھابھی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ سونیا نے مضبوطی سے اس کے گلے لگی۔ ترسم بھی خوش دلی سے اس سے ملی۔ اس کا سونیا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ نمیرا ہمت کرتے آگے ہوئی اور جھجکتے اس سے ملی۔ ترسم نے اسے گلے لگایا۔ میں نے اپنی پری کے لیے بہت سارے کھانے بنائے ہیں، ان میں نوڈلز بھی ہیں۔ ریحانہ خانم نوڈلز کا نام لے کر مسکرائی۔ انہیں یاد تھا ترسم نوڈلز کو لے کر دلہام کو کتنا تنگ کرتی تھی۔ موڑے، بابا، ہادی لالا، چاچو سب کہاں ہیں؟ ترسم کو اپنی فیملی کی یاد ستانے لگی۔ دل بے چین تھا اپنے بابا اور موڑے کو دیکھنے کے لیے۔ وہ چھوٹی حویلی میں ہیں۔ ریحانہ خانم نے ایک مرتبہ پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دلہام کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ شیر تیان کو غصہ آ رہا تھا ترسم پر۔ اس کے بابا جانی اس کی جانب دیکھے جا رہے تھے۔ میرے گھر سے جاؤ جہنم کے کانٹے! شیر تیان نے اس کا عبایا کھینچا۔ اسے جلن ہو رہی تھی۔ میں کیوں جاؤں مہا شیطان! ترسم کو زہر لگ رہا تھا۔ وہ سب ان کی جانب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ جن کی آپس میں سب سے زیادہ بننی چاہیے تھی، وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ میرے بابا تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے شیر تیان سچ بول گیا۔ ترسم کو جلن ہونے لگی۔ وہ بار بار دیو کو میرا کیوں بول رہا تھا؟ باقی کل لکھوں گی انشاءاللہ۔ آج کی ایپیسوڈ پر 500 لائکس اور 180 کمنٹس ہونے چاہیے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سا ڈائلاگ اچھا لگا آج کی ایپیسوڈ میں بتانا مت بھولیے گا۔